1 سیکنڈ کے اندر، یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر، وہ ہے 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سورج کے گرد. اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، یہ گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے. یہ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. گولی 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کر سکتی ہے، اور زمین 1 سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد 30 کلومیٹر، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے. اور یہ دو تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے. جو تیسری موشن ہے نا، وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں. ذرا آپ ذرا لینتھ دیکھ لیں. اسی لیے جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایئرز میں ماپے جاتے ہیں. وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے. یعنی روشنی 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا، اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر. اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے، بوئنگ کی رفتار سے، میزائل کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں. 1 سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. تو 7 چکر کاٹے زمین کے 1 سیکنڈ میں روشنی، 1 سیکنڈ میں 7 چکر زمین پوری کے کاٹ لے، اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے، تو وہ 1 لائٹ ایئر ہے. تو 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے. آپ مجھے بتائیں، جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ جائے بیچ میں؟ بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں نا تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں جی وہ بابے کہتے ہیں مینوں غصہ ہے، میں آسمان زمین تے سٹ دیا. نہ تینوں آسمان دے سائز دا پتا نہ زمین دا، ایویں کہانیاں تو بنانا، پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. تو آج جس طرح خدا ابھرا ہے، وہ علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے، 95 ایئرز ان کی ایج ہے آلموسٹ. انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے. خدا جس طرح ابھرا ہے نا جی اس لیٹسٹ ورلڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد، ابھی تو آپ سٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں، یہ جینز کیا بلا ہیں، اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے. یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ اتنا مینیجیبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتا. کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں، 1 ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے، اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے. اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے. یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں. باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے. پچھلا قرآن تو ہمارا 344 لیکچرز میں مکمل ہوا تھا 9 سالوں کے اندر. تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی 400 لیکچرز بن جائیں یا 450. لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپتھ گفتگو کی جائے، کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی، وہ بریف کرنا ضروری تھی. باقی تو قرآن کی تفاسیر پچھلے 1400 سال میں سینکڑوں لکھی گئیں، ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی. ہر آنے والا دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہے ہیں. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہیومن انسٹنکٹ سے ڈیل کرتی ہیں. باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں، کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی، نئی ڈسکوریز آ جائیں گی، وہ چیزیں نئی جو ہے وہ انوینشنز آ جاتی ہیں، پرانی ایبسلیٹ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں، ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایبسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں. یہ جو لینڈ لائن فون ہے، پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا.
آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون نہیں نظر آئے گا موبائل فون کے بعد. لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ 8 سے 10,000 سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت تک ہے, جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے. بیوی بچے ماں باپ, یہ معاشرہ, اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور دیکھیں آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات ہو رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.